السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہوئے بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اس غلطیوں کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔ تو نماز پڑھنے میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ ہوتی ہے نیت۔ تو نیت جو ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کس ٹائم نماز ادا کر رہا ہوں، فجر کی پڑھ رہا ہوں یا پھر ظہر کی پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آتی ہے کہ کتنے رکعت پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت پڑھ رہا ہوں یا پھر 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، مطلب فرض پڑھ رہا ہوں یا پھر وتر پڑھ رہا ہوں یا پھر سنت ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے آپ نے بولنا ہے کہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، اور چوتھی چیز آتی ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ پیچھے اس امام کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے واسطے نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ نیت ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کریں، آپ بس اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں کہ اتنے رکعت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور قبلہ رخ ہو کے پڑھ رہا ہوں یہ وہ۔ تو اس طرح آپ نماز جو ہے وہ کی جو نیت ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئے گی تکبیر، جس میں ہم کانوں تک ہاتھ لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کانوں تک ہاتھ لے جائیں، ہاں کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے اور ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے، بالکل جس طرح آپ قبلہ رخ آپ ہو کے پڑھ رہے ہیں نا، اس طرح آپ نے قبلہ رخ ہی اپنے ہاتھوں کی جو تلی ہیں ان کو بالکل ہی قبلہ رخ رکھنا ہے۔ اچھا، ہم نے اب نیت اور تکبیر جو ہے وہ سیکھ لیا۔ اس کے بعد آتا ہے ہاتھ باندھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں، سب سے پہلی بات ہاتھ باندھتے ہوئے 2 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہاتھوں کو باندھنا کہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہاتھوں کو باندھنا کیسے ہوتا ہے۔ جو ہاتھوں کو باندھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہماری ناف ہوتی ہے اس کے تھوڑا سا اوپر کر کے یا پھر اسی لیول کے اوپر، تھوڑا سا اوپر یا پھر اسی لیول کے اوپر ہم نے ہاتھوں کو باندھنا ہوتا ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اوپر باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ہاتھوں کو باندھنا کس طرح ہے۔ تو جو دایاں ہاتھ ہوگا وہ آپ کا ہوگا اوپر، بایاں ہاتھ ہوگا آپ کا نیچے، ٹھیک ہے۔ جو دایاں ہاتھ ہوگا اس کے ذریعے ہم نے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا ہے، اور جو 3 انگلیاں آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں، جو 3 انگلیاں ہوتی ہیں اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہاتھوں کو بہت نیچے باندھ دیتے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے، یا پھر جو بہت زیادہ اوپر باندھ لیتے ہیں وہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو ناف ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اوپر کر کے آپ ہاتھ باندھ لیں تو یہی صحیح طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا۔ اچھا، جو اگلی چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے پاؤں کو کیسے رکھا جائے۔ جیسے آپ نے ہاتھوں کو قبلہ رخ رکھا تھا تکبیر پڑھتے ہوئے، اسی طرح جو آپ کے پاؤں ہیں ان کو بھی آپ نے بالکل سیدھا، جو آپ کی انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھ لیں اس میں جو انگلیاں ہیں ساری بالکل قبلہ رخ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آتا ہے جو 2 پاؤں ہوتے ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ تو وہ گیپ عموماً جو ایک ہاتھ ہوتا ہے یا پھر 4 انگلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ 4 انگلیاں ہیں اس کے برابر آپ گیپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 انگلیاں یا پھر اس سے زیادہ بھی آپ ایک ہاتھ کے برابر بھی جو گیپ ہوتا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پاؤں کو کس طرح رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نماز میں رکوع۔ تو رکوع میں سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کمر ہے اور سر ہے اور گردن ہے وہ برابر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو سب سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں جیسے اس بچے نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ کی 3 انگلیاں جو ہے وہ سامنے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور 2 انگلیاں آپ کے گھٹنوں کے سائڈ پہ ہوں اور آپ نے گھٹنے کو صحیح سے پکڑا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو ہاتھ ہوں وہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں میں بل نہیں ہونا چاہیے، جو بازو ہوتا ہے اس میں بل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھنا آپ نے جو یہ پاؤں کے درمیان جو جگہ ہے پاؤں کے درمیان، اس جگہ پر آپ نے اپنی نگاہیں رکھنی ہے، اس جگہ کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے رکوع کے درمیان۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ رکوع سے سجود میں ہم نے کیسے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کو نیچے جاؤ، سیدھا ہو کے جاؤ، ٹھیک ہے، سیدھا ہو کے آؤ، ہاں یہ۔ تو اس میں دیکھیں آپ نے کہ جو آپ نے جانا ہے بالکل سیدھا، پہلے نیچے آنا ہے پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے پہلے جو ہے آگے جھک جانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ پہلے آپ نے آنا ہے نیچے سیدھا، پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہے سجدے میں۔ وہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ پہلے آگے جھک جاتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نماز خراب ہو سکتی ہے آپ کی۔ تو یہ آپ نے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ بالکل پہلے سیدھا نیچے آئیں، اپنے گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیچے آئیں، پہلے ہاتھ نیچے نہ رکھیں۔ جب آپ کے گھٹنے زمین کے اوپر لگ جائیں اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں۔
اچھا، اس کے بعد ہے سجدہ کا طریقہ کہ سجدہ کیسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سجدے میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے۔ جو آپ کی ہاتھوں کی پوزیشن ہوگی وہ بالکل قبلہ رخ ہوں گی، آپ کی جو انگلیاں ہوں گی وہ قبلہ رخ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ انگلیاں دے سکتے ہیں، جیسے بالکل کیا ہیں یہ قبلہ رخ انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کے جو کان ہے نا اس کے برابر تقریباً آپ کے جو ہے وہ ہاتھ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنی کمر کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے رکھنا ہے، اپنے کمر کو نیچے نہیں جھکانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے پاؤں کی پوزیشن۔ تو پاؤں جو ہوتے ہیں نا، آپ نے جو پاؤں ہوں گے آپ نے بالکل جیسے اس بچے نے رکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ مڑی ہونی چاہیے، اور جو پاؤں دونوں پاؤں کے درمیان جو ہے گیپ ہونا چاہیے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ رکھنا، جیسے اس بچے نے رکھا ہوا ہے آپ کے درمیان میں گیپ بھی ہے، اور جو انگلیاں ہیں وہ کیا ہے قبلہ رخ ہیں۔ تو دیکھیں بچے نے دو سجدے کے درمیان جو گیپ لیا ہے اس میں آپ نے سیدھا ہو کر بیٹھنا ہے، اتنا بیٹھنا ہے کہ آپ کا جو خون ہے وہ پورے جسم میں دوڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ضرور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو وقفہ ہونا ہے وہ صحیح طور پہ وقفہ ہونا چاہیے۔ ایسے جلد بازی میں یہ نہیں کرنا کہ دونوں سجدے ایسے ہی جلدی جلدی اکٹھے کر دینے ہیں، تو اس میں آپ نے وقفہ لینا ہوتا ہے۔ چلیں آپ اب ادھر سجدے سے اوپر اٹھیں سیدھا۔ تو یہ دیکھیں اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ جو آپ نے جانا ہے سجدے سے جانا ہے اوپر، جب کھڑے ہوں گے سیدھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے بالکل سیدھا ہو کر اوپر جانا ہے، جیسے یہ بچہ گیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جھک کر اوپر جانا ہے، بلکہ پہلے آپ سیدھا جیسے بندہ بیٹھتا ہے تو سجدے سے بیٹھنے کی حالت میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیدھا اوپر چلا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اس طرح آپ کی ایک رکعت جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ اس طرح آپ دوسری رکعت کریں گے، رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر سجدے کے درمیان پورا وقفہ لیں گے، پھر آپ سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتی ہے تشہد۔ تشہد میں آپ کو کیسے بیٹھنا ہے۔ اب تشہد میں بھی دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ہاتھ ہے اس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ جو آپ کے ہاتھ ہیں اس میں آپ کی جو پوزیشن، آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، ٹھیک ہے، قبلہ رخ، آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہوں، اور آپ کے وہ جو گھٹنے ہیں نا اس سے پیر تک آپ کی جو ہے انگلیوں کی پوزیشن ہونی چاہیے۔ اس سے آگے زیادہ، اس سے آگے نہ زیادہ، اس سے پیچھے ہونا چاہیے، بلکہ اس کے جہاں وہ ختم ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ ہی تقریباً وہاں پہ وہ ختم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ جب آئے گا تو وہاں پہ آپ نے انگلی کو اوپر لے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے انگلی کو اوپر لے جانا ہے اور پھر نیچے لے آ کر رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے پاؤں کی پوزیشن۔ جو پاؤں ہو گیا نا آپ نے اس میں جیسے دیکھا، جیسے مطلب آپ جو ایک آپ نے پاؤں جو ہے رائٹ سائڈ کا جو سیدھا پاؤں ہے اس کو آپ نے سیدھا اوپر کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا پاؤں ہے وہ نیچے ہوگا، اور وہ اس کے اوپر آپ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگی پاؤں کی پوزیشن۔ اچھا، یہ ہو گیا تشہد۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سلام کا طریقہ کہ نماز میں سلام کیسے پھیرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ دائیں طرف سلام پھیریں گے، اور جو آپ اپنا دائیں طرف والا مونڈا ہے اس کی طرف دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ بائیں طرف منہ پھیریں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ جو اپنا بائیں جو مونڈا ہے نا بائیں طرف ادھر دیکھیں گے۔ اور آپ نے جو جیسے بچے نے دائیں طرف سے بائیں طرف گیا ہے وہ کیا بالکل سیدھا منہ لے کر گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ منہ کو نیچے لے جا کر پھر بائیں طرف جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے سیدھی طرف منہ تھا پہلے، پھر آپ نے بالکل سیدھا لے کر جانا ہے، مطلب قبلے کو دیکھتے ہوئے جانا ہے اور بائیں طرف چلا جانا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ سلام پھیرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو یہ ہے سلسلہ جو نماز کا طریقہ ہے یہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے اس میں آپ نے جو آپ روز مرہ میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اس سے آپ کی تصحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی آپ کو کوئی بھی سوال ہو نماز کے حوالے سے آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ باقی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔